السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں طبیب اسامہ انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ سیکرٹ۔ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے، پوری بنی نوع انسانیت کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کے پیش کیا۔ نمونہ سے آپ مراد یہ لے لیں، بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک رول ماڈل پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی بھی انداز میں ہو، وہ انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی عادت مبارکہ ہو یا کوئی بھی ان کا فعل، ان کی کوئی بھی قول حدیث، وہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر دور کے انسانوں کے لیے رہنمائی کرے گی، کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ وہ کچھ وقتی چیزیں نہیں تھیں جو کہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں، بلکہ وہ رہتی انسانیت تک، رہتی کائنات تک اس کے فوائد قائم رہیں گے۔ اور جو بندہ ان طریقوں کی پیروی کرے گا، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، چاہے وہ ان طریقوں کی پیروی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما مان کے کرے، سنت سمجھ کے کرے، ان کے طریقوں پہ چلتے ہوئے عبادت سمجھتے ہوئے کرے، چاہے وہ ان طریقوں کو سائنٹیفک انداز میں لے کے، سائنٹیفکلی اسے فیل کر کے، اسے نوٹ کر کے، اسے ثابت کر کے، پروو کر کے پھر ان طریقوں پہ چلنا شروع کرے۔ بہرحال جن دو طریقوں کے حوالے سے جیسے بھی کرے گا، دنیا میں بہرحال فائدہ انہیں پہنچے گا۔ اگر کافر سائنسی انداز میں پیروی کریں گے تو انہیں فائدہ ہوگا، مسلمان نبی سمجھ کے پیروی کریں گے تو انہیں فائدہ ہوگا، لیکن نبی سمجھ کے پیروی کرنے کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، حفظان صحت کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھیں، ہم آج کچھ ان کا تذکرہ کریں گے کہ کون سی ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا ایسا طرز عمل تھا، کیسے وہ زندگی گزارتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، جن کی وجہ سے ان کی بہترین صحت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ تندرست تھے۔ ایک تو وہ نبی تھے، نبی کی ویسی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جسمانی طور پہ کون سی ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کون سے ایسے اعمال تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹین سے کرتے تھے، روزمرہ کے ان کے کام تھے، جنہیں ہم فالو کریں تو ہماری صحت بھی بہترین ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سنت فعلیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ چیزیں خود کی کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اگر ہم انہیں کریں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اگر ہم نہ بھی کریں تو نہ کریں، اپنی مرضی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو کہ خانہ داری کے حوالے سے، عادات کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں، اب ہم ان کو سلسلہ وار نقل کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو صحت کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے اصول تھا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، صرف چند ایک بار کے علاوہ۔ دودھ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دفعہ سیر ہو کے پیا، بہت زیادہ پیٹ بھر کے پیا، کھانا کبھی بھی سیر ہو کے نہیں کھایا، پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے صرف چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں، جس کی وجہ سے وہ چلتا پھرتا رہے، اس کی توانائی بحال رہے۔ پھر فرمایا اگر بہت زیادہ کھانا چاہے تو اتنا کھا لے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے، ایک پانی کے لیے اور ایک کھانے کے لیے۔ جب ایسا کرے گا تو ڈیفینیٹلی پیٹ تو نہیں بھر سکتا، کچھ نہ کچھ بھوک باقی رہے گی۔ بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو 3 روٹیوں کی بھوک ہے تو 1 روٹی کھانی ہے، پھر آپ کا سنت کھانے کا جو سنت طریقہ ہے اس پہ صحیح عمل ہو سکے گا۔ پھر فرمایا کہ ابن آدم نے کوئی برتن پیٹ سے زیادہ نہیں بھرا، کہ پیٹ تو ایسا برتا ہے نا کہ جسے جتنا بھرتے چلے جائیں، جتنا بھرتے چلے جائیں، جو کھاتے چلے جائیں کھاتا چلا جاتا ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد پھر بھوک لگ جاتی، جتنا بھی کھا رہے ہیں، جتنا اچھا بھی کھا رہے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ بہرحال بھوک لگتی ہی ہے۔ اس میں ایک بات یہ یاد رکھ رہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا کبھی کبھار، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
کوئی یہ خلاف سنت چیز نہیں ہے، لیکن روٹین سے پیٹ بھر کے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی نہیں کھایا۔ بعض صحابہ کرام نے بعض موقعوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن وہ چند مواقع تھے۔ اچھا، اس کے فائدے کتنے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے معدے کے جتنے امراض ہیں، گیس ٹربل کے جتنے امراض ہیں، سستی، کاہلی، بھوچل پن، موٹاپا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑھتا ہوا جو وزن ہے، موٹاپا ہے، یہ کئی بیماریوں کو ساتھ لے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے امراض، فیٹی لیور وغیرہ میں یہ طریقہ کار انتہائی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانے کا وقت ہو گیا، 1 روٹی کی بھوک ہے تو آپ نے 1/3 روٹی کھانی ہے۔ اگر آپ کو 3 روٹیوں کی بھوک ہے تو آپ نے 1 روٹی کھانی ہے۔ پھر تو یہ اس طریقے کو ہم فالو کریں گے۔ اس کے فوائد بے تحاشا قسم کے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 70% امراض، ایون کہ جوڑوں کے دردوں میں بھی یہ طریقہ بہت زیادہ مفید ہے، کمر درد میں بھی یہ طریقہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، لوگوں کو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بھولنے لگتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اگر کھانے کو اس کنڈیشن میں کھایا جائے تو یہ بھی مسئلہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ہائی ہو جانا یا بلڈ پریشر کا اچانک لو ہو جانا، بہت زیادہ وہم وسوسے، دماغی مسائل کے اندر بھی اگر اس طریقے پہ مریض عمل کرنا شروع کر دے ریگولر تو اس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو آج کل کی جدید ریسرچ تھی۔ اب دیکھیں، آپ اگر کھانے کو سنت سمجھ کے 1/3 کھائیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور آپ کا دنیاوی جو آپ کو فائدے ہیں، جسمانی فائدے ہیں، صحت کے حوالے سے جو فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ اگر سنت سمجھ کے نہیں کھائیں گے، ویسے کھائیں گے تو بھی فائدے تو حاصل ہوں گے، لیکن ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اکثر پانی کے اندر شہد مکس کر کے نوش فرمایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ شہد بذات خود ایک دوا ہے۔ شہد کے بارے میں قرآن کے اندر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شہد کے بارے میں ہے، بہت سارے فرامین بھی شہد کے بارے میں ہیں۔ لیٹسٹ ریسرچ سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ شہد بہترین اینٹی وائرس، اینٹی سیپٹک، اور شہد کے اندر بہترین قسم کی غذائیت پائی جاتی ہے۔ شہد ایک وقت میں غذا بھی ہے، شہد دوائی بھی ہے۔ شہد کھانے کے بھی کام آ سکتا ہے، شہد لگانے کے بھی کام آ سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں شہد سے ہزاروں فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر بہترین گلوکوز ہوتا ہے جو جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ جو جسم کو فوائد بے تحاشا مہیا کرتا ہے، جسم کی قوت مدافعت کو انتہائی مضبوط کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نبیذ پیا کرتے تھے، نبیذ کا استعمال کرتے تھے۔ اچھا، نبیذ کیا چیز ہے؟ نبیذ کہتے ہیں کھجور اور پانی کا مرکب، امیزہ۔ کھجور اور پانی کو کچھ ٹائم کے لیے بھگو کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کا مرکب بنا دیا جاتا ہے، تو کچھ ٹائم کے بعد اسے اچھے طریقے سے مسل لیا جاتا ہے، تو جو امیزہ تیار ہوتا ہے اسے نبیذ کہا جاتا ہے۔ اس کے بے تحاشا فوائد جدید دور میں سامنے آ چکے ہیں، جن کے اندر آپ یہ سمجھ لیں، ایک اس کا سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہمارے جسم کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے، جسم کے تناؤ کو، پٹھوں کی سٹفنس کو۔ کسی بھی قسم کی باڈی کے اندر منرلز کی کمزوری ہو رہی ہو، وٹامنس کی کمزوری ہو رہی ہے، یا کسی بھی کنڈیشن میں باڈی کے اندر کوئی کمی فیل ہو رہی ہے، تو نبیذ کا استعمال انتہائی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ خاص طور پہ وہ بچے جن کے اندر کیلشیم کی کمی کی وجہ سے چہرے پہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، گرنے سے، چوٹ لگنے سے ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی ہوا لگ جائے نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد اگر وہ لوگ جن کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسی عورتیں جن کے پٹھوں میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں کھنچاؤ ہوتا ہے، ایسے لوگ یا ایسی عورتیں جن کو کمر میں دردوں کے ساتھ ساتھ ٹانگوں میں کھنچاؤ ہو جاتا ہے، ان کے لیے نبیذ کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست عادت تھی آٹا کے حوالے سے، آٹا کھانے کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے تو جو کی روٹی ہمیشہ کھائی، جو کا ہی آٹا بنایا، تو جو بڑی ایک اس کا آٹا بڑا موٹا سا ہوتا ہے، اگر عام طور پہ جو کو نہ چھانا جائے تو اس کی روٹی ہم لوگوں سے تو مشکل سے کھانی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی طور پہ آٹا چھاننے سے بھی منع فرمایا، اور خود بھی ان چھنے آٹے کی روٹی کھانا پسند فرمائی۔ آج کل ہم دیکھیں تو ان چھنے آٹے کی روٹی کھانے کی وجہ سے جو سب سے زیادہ پرابلم یا سب سے زیادہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری آنتوں کے ہیں۔
قبض مسلسل تواتر سے رہنا شروع ہو جاتی ہے، آنتوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آنتوں میں تعفن پیدا ہوتا ہے۔ ان چھنا آٹا جو ہوتا ہے، یہ جو آٹے کا چھان ہوتا ہے، اس کے اندر فائبر خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ ہمارے جسم کی زائد کولیسٹرول کو، زائد چربی کو بھی کم کرنے کا باعث ہوتا ہے، ہمارے جسم سے فاسد مواد کو بھی خارج کرتا ہے۔ فائبر کے اس کے علاوہ بے تحاشا فوائد ہیں۔ فائبر کے تو اپنی جگہ ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے، تندرست رہنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توند نہ نکلے، پیٹ بہت زیادہ نہ بڑھ جائے، جسم موٹا نہ ہو جائے، تو ان چھنے آٹے کی روٹی کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ 5ویں نمبر پہ اکثر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جو کی روٹی ہی کھائی، جو کی روٹی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، جو کی روٹی ہی مرغوب تھی، اسے بڑے شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ امام ابن قیم اپنی طب نبوی میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ تربوز کو تناول فرماتے تھے۔ اس کی سند میں کچھ کلام ہے، اس لیے ہم اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کرتے۔ جو صحیح روایت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کدو کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور گوشت اور جو کدو کا سالن ہوتا تھا، ایکچولی اس دور میں شوربے کا سالن زیادہ بنتا تھا، تو اس میں سے کدو کو ذرا لے کے تناول فرما لیا کرتے تھے۔ کدو کے اندر گولڈ پایا جاتا ہے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بے تحاشا مفید ہوتا ہے۔ اگر کدو کا بکثرت استعمال کیا جائے یا زیادہ استعمال کیا جائے، تو ایسی بیماریاں خاص طور پہ جن کے اندر انسان کے اندر گرمی کے جتنے مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ سمجھ لیں گرمی کی جتنی بیماریاں ہیں، جگر کی بیماریاں ہیں، مثانے اور گردوں کے امراض کے لیے بھی کدو کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر جسم کے اندر سے فاسد رطوبات کو نکالنا ہو، چھاننا ہو یا چھانٹنا ہو، اس کے لیے بھی کدو کا استعمال، کدو کا سالن، کدو کا حلوہ یا کدو کے ساتھ بنائی گئی دوائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روغن زیتون کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اکثر روٹی کے ساتھ لگا کے کھاتے تھے۔ ویسے بھی روغن زیتون کا سالن پسند فرماتے تھے، زیتون بھی پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت زیادہ پسند تھا۔ سرکے کے بارے میں فرمایا کہ بہترین سالن ہے۔ روٹی کے ساتھ لگا کے سرکہ کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ سرکے پہ بہت زیادہ لیٹسٹ ریسرچ ہو چکی ہیں۔ سرکہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بے تحاشا مفید ہے۔ سرکے کے اندر ایسے اینسیڈنٹ پائے جاتے ہیں، ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں سرکے کے اندر، جو کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی ہمارے جسم کے خلاف وائرس ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اپوزٹ بیکٹیریاز ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے میں بہت زیادہ قوت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکے کا استعمال ہمارے جسم کو سستی اور کاہلی سے بچاتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کے اندر، خاص طور پہ ایسی بیماریاں جو تعفن سے پیدا ہوتی ہیں، انفیکشن سے پیدا ہوتی ہیں، جن کے اندر خون کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، یا جن کی وجہ سے خون میں زہریلا پن پیدا ہو جاتا ہے، خون میں ٹاکسن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے سرکہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باسی پانی کو پسند فرماتے تھے۔ ویسے تو کوئی بھی پانی پی لیتے تھے، لیکن پسند ان کو باسی پانی تھا، جو کہ رات کا پڑا ہوا پانی صبح نوش فرما لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا، جس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ دودھ کوئی ایسی چیز نہیں جسے غذا اور دوا پینے اور کھانے دونوں میں استعمال کیا جا سکے سوائے دودھ کے، کہ دودھ جو پیا جاتا ہے وہ مکمل طور پہ ایک غذا ہوتی ہے، صرف وہ پانی نہیں ہوتا، وہ پینے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ کھانا بھی ہوتا ہے۔ ایک ایسی چیز جس کے اندر کھانا اور پینا دونوں ہیں، وہ دودھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو خاصے عرصے تک، 6 مہینے سے 2 سال تک صرف دودھ پہ ہی رکھا جاتا ہے۔ دودھ سے ہی ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں گلوٹن پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے مسلز بڑھتے ہیں، مسلز میں مضبوطی آتی ہے اور مسلز کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ہڈیوں کی نشو و نما بھی دودھ سے بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو کہ ہائیجینک کے لیے، حفظان صحت کے اصولوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ برتن کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیں۔ برتن کو اس حوالے سے ہمارے اندر بہت زیادہ سستیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم برتن کو ڈھانپ کے نہیں رکھتے۔ فرمایا حتیٰ کہ کسی تنکے سے ہی کیوں نہ ڈھانپ دیا جائے، برتن کو ڈھانپنا ضروری ہے، چاہے برتن کے اوپر کوئی تنکا ہی کیوں نہ رکھ دیا۔ جیسا کہ یہ آپ گلاس دیکھ رہے ہیں، اس گلاس کو اگر کوئی اور چیز ہمارے پاس ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے، تو ہم کسی نہ کسی تنکے کو، کسی لکڑی کو ہی ایسے اس کے اوپر رکھ دیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی ایک رات ایسی ہے
جس رات میں آسمان سے بیماری نازل ہوتی ہے یا وبا نازل ہوتی ہے، وہ اگر برتن میں چلی جائے تو وہ جو بھی بندہ اسے برتن کو استعمال کرے گا، اس میں کھائے گا یا پیے گا، وہ بیماری اس کے اندر چلی جائے گی۔ اس میں دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں، ایک کے اندر لفظ بیماری ہے اور ایک کے اندر وبا ہے، یعنی ایسی بیماری جو پھیل جاتی ہے، جو دوسروں کو لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پوری بنے نوع انسانیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے برتن کو ڈھانپ کے رکھنا حفظان صحت کے اصولوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی پسند بلکہ ہمیشہ وہ کھانا تناول کرتے تھے جو ان کے دل کو پسند ہوتا تھا، جو مرغوب ہوتا تھا، جو ان کی طبیعت کو پسند ہوتا تھا۔ ایسا کھانا وہ تناول نہیں کرتے تھے جو کہ انہیں پسند نہیں ہوتا تھا، البتہ وہ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، جو کھانا پسند نہیں ہوتا تھا اسے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سے، روٹین سے کچھ عرصے کے بعد حجامہ کروایا کرتے تھے۔ صرف اسے ایز اے علاج ہی نہیں لیتے تھے کہ جب ضرورت پڑی تو دوائی کھا لی، جب ضرورت پڑی تو حجامہ کروا لیا، بلکہ وہ اسے روٹین سے تواتر کے ساتھ حجامہ کرواتے تھے۔ یہ ان کی عادت مبارکہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت زبردست عادت تھی ایام بیس کے، سوموار اور جمعرات کے، اس کے علاوہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے رکھنا۔ یہ ایسی زبردست حفظان صحت کے اصولوں کے اندر ایسی زبردست عادت ہے کہ روزے رکھنے سے بہت ساری بیماریاں خود بخود مرنا شروع ہو جاتی ہیں، بیماریوں کے خلیات مر جاتے ہیں، بیماریوں کے سیل ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جسم زبردست قسم کا توانا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں حارث بن کلدہ کا قول ہے کہ امراض شکم کے اندر سب سے بہترین دوا بھوک ہے۔ تو روزے رکھنا، اور خاص طور پہ جس کنڈیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے کہ ہفتے میں 2 روزے تو بہرحال وہ رکھتے ہی رکھتے تھے۔ یہ امراض شکم سے مراد یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں سب سے زیادہ جو بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ معدہ اور آنتوں کی بیماریاں ہیں، سب سے زیادہ پیٹ کی بیماریاں ہیں۔ پیٹ کے اندر تقریباً تمام اجزاء آ جاتے ہیں، یہ یہاں سے پیٹ میں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کا جو جگر ہے، پھپھڑے ہیں، طحال ہے، اپینڈکس ہے، پتا ہے، یہ ساری چیزیں پیٹ میں ہی آ جاتی ہیں۔ ان سب بیماریوں کے لیے، ان سب جو آرگن ہیں، اعضاء ہیں، ان کی بیماریوں کے لیے روزے رکھنا، ایام بیس کے روزے رکھنا، ہر ہفتے میں 2 روزے رکھنا بے تحاشا مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ عادات تھیں جو صحت مند اگر ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی صحت انشاءاللہ بحال رہے گی، اور اگر بیمار عمل کرنا شروع کر دے تو وہ اپنی بیماری کو آہستہ آہستہ رفع کر دے گا اور اپنی طبیعت کو صحت کی طرف لے جائے گا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادات یا وہ ان کے کام، ایسے اعمال جو انہوں نے خود کیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اس میں بھی امت کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے بہت زیادہ بہتری اور رہنمائی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، ان کے طریقوں میں شفا ہی شفا ہے، رحمت ہے، سکون ہے۔ اگر ہم ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ إذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فهو يشفين۔